بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اس سال کچھ نئے بچے ہوں گے اور کچھ پرانے حضرات ہیں. انشاءاللہ ایک نصاب کے مطابق دونوں چلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نئے حضرات اجنبیت کا احساس کریں. ہم پچھلے اسباق کو تھوڑا نئے اسباق کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو آج کچھ تمہیدی باتوں میں ان چیزوں کا ایک پرانے بچوں کو، پرانے حضرات کو ریوائز بھی ہو جائے گا اور نئے بچوں کے لیے تمہید بن جائے گا. بہرحال تو پچھلے سال ہم لوگ پرانے حضرات اس میں شامل ہیں نا، جو پچھلے سال بھی تھے. جی حضرت. چلیں ماشاءاللہ. پچھلے سال ہم لوگوں نے شروع سے 3 ضابطے پڑھے تھے. سب سے پہلا ضابطہ تو یہ تھا ہمارا، یہ ضابطے دراصل وہ ہیں کہ جن سے فقہی مسائل میں اکثر استدلال کیے جاتے ہیں، اور اس کتاب کو نصاب میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ چونکہ فقہی جزیات پر پورے طور پر استیعاب مشکل ہے، یعنی سارے مسائل ذہن نشین ہو جائیں یا مطالعہ ہو جائے، یہ مشکل ہے. کثرت مطالعہ ضروری ہے اس کے لیے، اور جزیات کا احاطہ ضروری ہے بڑی حد تک. لیکن سب پر احاطہ اولاً مشکل ہے، اس لیے یہ کتاب ہر جگہ نصاب میں شامل ہے. الاشباء والنظائر یہ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کی ہے، فقہ حنفی میں بڑی مستند کتاب ہے. اس کتاب سے فقہاء کرام حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور دیگر فقہاء کرام بڑا استدلال بھی کرتے ہیں. بہرحال تو اس کتاب میں علامہ ابن نجیم نے فقہی ضوابط کو جو امام اعظم سے منقول ہے، ان ضوابط کو اچھے انداز میں اس طرح سے پرویا ہے کہ اس سے طلبہ پڑھنے کے بعد بہت سے مسائل مطلب جزیات کو پڑھے بغیر بھی حل کر سکتے ہیں. اور قواعد کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. اور 6 جزیات شروع کے 9 اول کے 6 جزیات 6 ضابطے تو ایسے ہیں کہ جن کے تحت اکثر مسائل آ جاتے ہیں. باقی 9 ثانی کے تحت 19 ضابطے اور ذکر کیے ہیں. پہلی جلد میں اس کتاب کی کئی جلدیں ہیں، 3 جلدیں عام طور پر شائع ہوتی ہیں، اور بھی متعدد مختلف مطبع کے اعتبار سے مختلف نسخے ہیں. تو بہرحال کسی میں 3 جلدیں ہیں تو کسی میں 2 جلدیں ہیں، کسی میں اور زیادہ جلدیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ بیان کر رہا تھا کہ جلد اول میں قواعد کا بیان ہے. صرف 9 اول کے تحت تو ان قواعد کا بیان ہے جن کا امام اعظم سے صحیح روایت کے ساتھ جو منقول ہے، اور جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، جن پر صریح نص موجود ہے. اور ان کے تحت اکثر مسائل آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو قواعد کلیہ کا نام دیا جاتا ہے. قاعدہ کلیہ. تو ان میں پہلا ضابطہ ہم لوگ جو پچھلے سال پڑھے تھے شروعات میں ششماہی سے پہلا ضابطہ تھا لا ثواب الا بالنیہ، کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں. نیت کے بغیر ثواب نہیں. اچھا، علامہ ابن نجیم ضابطہ کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جس نص سے وہ ضابطہ ثابت ہے اس نص کو ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیت کریمہ، حدیث پاک وغیرہ. پھر فقہی جزیات اس ضابطے کے مطابق مختلف جزیات پیش کرتے ہیں، مسائل پیش کرتے ہیں، تاکہ قاعدہ بالکل واضح ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے. تو
پہلا ضابطہ پڑھے تھے ہم لوگ لا ثواب الا بالنیہ، کہ عمل نیت کے بغیر ثواب نہیں۔ اس کے لیے جو دلیل دی گئی تھی وہ مشہور آیت کریمہ، حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہرحال تو اس سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ جی ہاں، تو ثواب نیت پر موقوف ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اراکین اور فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ کوئی عمل کر لیں لیکن نیت نہ ہو، اس میں ریاکاری، دکھاوا وغیرہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ اور عمل کسی وجہ سے فاسد ہو جائے لیکن نیت آپ کی صحیح تھی تو اس میں امید ہے کہ ثواب ملے گا۔ بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملنا ہے، اور اس سلسلے میں سب کا اتفاق بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی ہے، سب امام کے نزدیک۔ بہرحال پہلا ضابطہ یہ گزرا تھا۔ دوسرا ضابطہ ہم لوگ جو پڑھے تھے، یہ اسی ضابطے سے کچھ ملتا جلتا ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ تھا الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها۔ آواز سب کو جا رہی ہے نا؟ جی حضرت۔ بیچ میں کوئی کچھ بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں آرام سے۔ بہرحال آگے بھی دروس جو چلیں گے تو اس میں بلا جھجک بولیے، باتیں کریں گے ہم آپ سے انشاءاللہ، پھر مسئلہ واضح کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو ہاں، دوسرا ضابطہ بیان کر رہا تھا، اس سے ضابطے سے ملتا جلتا ضابطہ ہے الامور بمقاصدها، کہ معاملات دنیاوی احکام کے اعتبار سے یہ مقاصد پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، مقاصد پر اعتماد کرتے ہیں۔ پہلے ضابطے کا تعلق جو ہے آخرت سے ہے، ثواب سے متعلق ہے، ثواب کا معاملہ اخروی حکم ہے، آخرت سے متعلق ہے۔ اور دوسرے ضابطے کا تعلق یہ دنیاوی احکام سے ہے، یعنی اعمال کی صحت و فساد سے ہے، لیکن دونوں کی بنیاد وہی نص ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے تحت پھر 10 بحثیں گزری تھی، الگ الگ طریقے سے نیت کیا چیز ہے، نیت کا محل کیا ہے، کن چیزوں کے لیے تعیین ضروری ہے، کن چیزوں کے لیے نہیں ہے، وغیرہ، نیت کس لیے مشروع ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اس کے تحت بھی کافی بحثیں ہوئی اور لمبی بحثیں ہوئی۔ کتاب میں یہ دونوں ضابطے ہی بڑے لمبے ہیں، باقی ضابطے مختصر کچھ ہیں۔ ششماہی اول میں یہ دونوں ضابطے پڑھے تھے، ششماہی بعد تیسرا ضابطہ پڑھے تھے ہم لوگ، الیقین لا یزول بالشک۔ تیسرا ضابطہ کیا تھا؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ یہ ضابطہ بھی کچھ لمبا تھا، لیکن پہلے دونوں ضابطوں کی بنسبت کچھ کم، اور اس کے بعد ششماہی بعد اور بھی ہم لوگ چونکہ چوتھا ضابطہ شروع کیے تھے، لیکن پتہ چلا کہ چوتھا ضابطہ اس سے پہلے سال ہم لوگ پڑھ چکے تھے، جو پرانے بچے تھے، پرانے طلبہ تھے، ان لوگ کے لیے ریپیٹ ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کو چھوڑ کر دوسری جلد سے کتاب الحیل پڑھایا تھا، کتاب الالغاز وغیرہ۔ بہرحال تو تیسرا ضابطہ کے تحت یہ بحث ہوئی تھی۔ تیسرا ضابطہ جو تھا وہ یوں کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے متعلق پہلے سے آپ کو یقین ہے، اور بعد میں کسی شک کی وجہ سے آپ کو شک پیدا ہو اس معاملے میں، تو پہلے سے چونکہ یقین ہے تو بعد کا شک اس یقین کو زائل نہیں کرے گا۔ یقین چونکہ قطعی ہوتا ہے، اور قطعی کو قطعی ہی کاٹے گا، ظنی نہیں، شک یہ ظنی ہے، اس لیے یہ اس کو منسوخ نہیں کر سکے گا، اس کو کاٹ نہیں سکے گا۔ مثلاً آپ کو پہلے سے یقین ہے کہ ہم نے عشاء میں وضو کیا تھا، یا مغرب میں ہم نے وضو کیا تھا، وضو کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی تھی۔ عشاء کے وقت آپ کو شک پیدا ہو گیا کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں ہے، کیا کوئی حدث لاحق ہوا یا نہیں۔
تو یہ صرف اور یہ شک کے مرحلے میں ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہوگا کہ پہلے والا یقین سے ثابت ہے، اور وضو کا ٹوٹنا یہ یقین سے معلوم نہیں، یہ قطعی نہیں، تو پہلا جو حکم قطعی تھا اس کو یہ حکم ظنی نہیں کاٹ سکے گا. تو اس لیے حکم یہی ہوگا کہ وضو برقرار ہے، باوضو ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وضو علی الوضو ہو جائے تو بہتر ہے، شک کو دور کر لے تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. تو اس کے تحت یہ بحث گزری تھی. آئیے اب انشاءاللہ یہ چوتھا ضابطہ پڑھیں گے، اور یہ ضابطہ بھی ایسا ضابطہ ہے نا بہرحال ہاں سنیے، یہ چوتھا ضابطہ المشقت و تجربہ تیسیر، مشقتیں آسانیاں لاتی ہیں. اس کے تحت اور اس کے بعد ایک اور ضابطہ پڑھیں گے ہم لوگ، پانچواں ضابطہ الضرر یزال، ضرر کو، نقصان دہ چیز کو دور کیا جاتا ہے. یہ دونوں ضابطے ایسے ہیں کہ جتنی پریشانیوں کی وجہ سے جو تخفیفات ہیں وہ ساری تخفیفات اس کے تحت آ جاتی ہے، چاہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہو، حاجت کی وجہ سے ہو، عموم بلوا کی وجہ سے ہو، یہ ساری باتیں اس کے تحت آ جاتی ہیں ان دونوں ضابطوں کے تحت. تو اس ضابطے کو پورے طور پر ہم لوگ پڑھیں گے. آپ لوگ باضابطہ ہر دن مطلب درس کے دنوں میں سنیچر اتوار سوموار کو درس ہوگا. اور اچھا آپ لوگ بتائیے، یہ 9:15 کا ٹائم مناسب ہے کہ 9:30 کر دیں؟ ٹھیک ہے سر، 9:15. چلیے، اکثریت جو رہے گی انشاءاللہ اس کے مطابق ہم دیکھ لیں گے. آپ لوگ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں یا میرے پرسنل میں. تو اگر یہ مناسب ہے تو ٹھیک ہے، اسی کو برقرار رکھا جائے، یا پھر گرمی کا موسم ہے 9:30 بھی کر دیں گے تو بھی مناسب رہے گا، کافی دنوں تک چل سکتے ہیں اس کے مطابق. یا 9:30 کر دیتے ہیں، کیا خیال آپ لوگ کا؟ کھانے ہونے سے اچھے سے جی فارغ ہو جائیں 9:30 گے. بجے بہتر ہے. جی ٹھیک ہے سر، 9:30 بھی ٹھیک ہے. جی جی جی. تو انشاءاللہ کل سے آئیے، تشریف لائیں، اور مطالعہ آپ لوگ خود بھی انشاءاللہ. جاری رکھیں. یہ ضابطے بالکل باضابطہ طور پر پڑھ لیجیے، ہے نا، صرف امتحان دینے کے لیے یا پھر اور سند حاصل کرنے کے لیے بھی مطلب یہ کورس نہیں ہونا چاہیے. اس کورس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے متعلق آپ لوگ خود تقریریں کرتے ہوں گے. کیا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. بہرحال آیت کریمہ کا مطلب وہ حکمت سے متعلق وہاں فقہ، دینی سمجھ کو بھی لیا جاتا ہے ایک تفسیر کے مطابق. اور حدیث پاک میں بھی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وغیرہ. دین کی سمجھ یہ بڑی بات ہے. اور سب سے ہارڈ علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور بھی دیگر بزرگ کا اقوال ہیں، کہ سب سے آسان تقریر ہے، پھر تصنیف ہے، پھر تدریس ہے، پھر تصنیف ہے، اور سب سے مشکل جو ہے فقہ ہے. یہ میدان خشک بھی ہے، لیکن آج کے زمانے میں خشک نہیں ہے. پہلے کے زمانے میں خشک تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے، اس کو دنیا کا ٹینشن بھی نہیں ہوتا. تو لیکن ہمیں اس لیے بے یہ نہیں شک. پڑھنا ہے کہ فتویٰ نویسی کے ذریعے ہمیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، ہرگز نہیں، ثواب سے پھر خالی ہو جائیں گے. حدیث سے پاک تو ہے، سن لیے، انما الاعمال بالنیات. لوگوں کی خدمت کے طور پر انشاءاللہ اس علم کو سیکھیے، لوگوں کو مسائل صحیح علم پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور اکثر عوام سے، اور جس علم سے زیادہ لوگوں کا سابقہ پڑتا وہ یہی علم ہے کہیے، ورنہ آپ ادیب بن جائیے، لوگوں کو اس سے مطلب نہیں ہے. آپ دیگر فنون میں ماہر ہو جائیے، لوگوں کو اس سے اتنا مطلب نہیں ہے. سب سے زیادہ جس سے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے،
جس کے ذریعے آپ عوام سے جڑے رہ سکتے ہیں، عوام میں مقبول ہو سکتے ہیں، وہ یہی فقہ ہے۔ لوگ پریشانیوں میں فقہا کی جانب ہی رجوع کرتے ہیں، تو کوشش کیجیے خود اپنے طور پر کہ صحیح درک حاصل ہو جائے اس میں، اکثر زیادہ سے زیادہ فقہی جزیات پر نظر پہنچ جائے، اور قواعد کو باضابطہ طور پر پڑھ لیں تاکہ ان کی روشنی میں بھی فیصلہ کر سکیں۔ کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا ان قواعد کو پڑھتے ہوئے کہ جو بھی مسئلہ سامنے آئے گا اس کا ایک مفہوم تو حاصل، مطلب آپ ڈسکس تو اس میں فوری طور پر یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کس قبیل سے ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جزئی قواعد پر پھر منحصر نہیں رہنا ہے، آپ کو جزیات بھی دیکھنے ہیں، لیکن قواعد سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو چلیں شوق کے ساتھ جاری رکھیے اس علم کو، اور کل سے باضابطہ 9:30 بجے تشریف لائیں۔ سنیچر اتوار کو درس ہوگا، سنیچر اتوار سوموار کو 3 دن لگاتار درس ہوگا، اور زیادہ دیر کا درس نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا وقت نکال لیں، آدھا گھنٹہ سمجھیے کہ باضابطہ ہر دن اوسطاً آدھا گھنٹہ رہتا ہے۔ آدھا گھنٹہ سے کبھی کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی جا سکتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ اوسطاً کر سکتے ہیں، تو ضرور تشریف لائیں جی سارے حضرات۔ ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہ تنہیدی باتوں کے ساتھ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ السلام ٹھیک، علیکم۔ وعلیکم السلام السلام وعلیکم